نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیات 124، 125 اور 126 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا قصہ آیت نمبر 123 پر ختم ہو گیا تھا۔ اب یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے یہودیوں کی پوری تاریخ، بدعہدی کی، انحرافات کی، نافرمانیوں کی بیان کی گئی آیت نمبر 40 سے لے کر اور 14ویں رکوع آیت نمبر 123 تک۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اطاعت و فرما برداری دراصل ہے کس چیز کا نام۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا کہ میں، اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کیا ابراہیم میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اس کے باشندوں میں جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف باتوں میں آزمایا۔ پہلی آزمائش ان کی کیا تھی کہ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے کہ جو بتوں کو بنانے والے، ان کے والد آزر بت گر تھے، بتوں کو بنانے والے تھے، اور بادشاہ کے دربار میں ایک بڑی گدی پر بیٹھتے تھے، وہ بڑے وزیر ٹائپ کے، بڑے وزیر ٹائپ کے آدمی تھے وہ، اور ان کا جو کاروبار تھا وینڈر تھے، وہ بتوں کے بنانے والے تھے، بہت اچھے بت بناتے تھے وہ۔ اس خاندان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بتوں کی جو حالت دیکھتے تھے تو اپنے والد صاحب سے کہتے تھے، 16-17 سال کا، 18 سال کا نوجوان اپنے باپ سے یہ بات کہتا تھا کہ ابا جان یہ کیا آپ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، یہ تو آپ اس کو خود بناتے ہیں، اس کو اپنا معبود آپ نے کیوں بنایا ہوا ہے؟ باپ ان سے کہتے تھے کہ تم بہک گئے ہو، تم باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہتے ہو، تم ہماری بات نہیں مانتے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے تو انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ توحید ہے کیا، میرا اصل رب ہے کون؟ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ستاروں کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، ان کے درمیان رہے، ان کے بارے میں معلومات کی، اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو ستارے بھی ڈوب جاتے ہیں، چاند بڑا ہے، چاند روشن ہو کر نکلتا ہے۔ چاند پر کو دیوتا ماننے والے لوگوں کی میتھالوجی کو، ان کے پورے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر جب دیکھا کہ چاند بھی ڈوب گیا اور سورج نکل آیا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر سورج بڑا، قال فلت ربی ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ بڑا ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو
تو توحید کو پہچانا، پھر کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کائنات کا مالک ہے، میں اسی کی بندگی کروں گا۔ اپنے رب کو پہچانا، یہ ان کی پہلی آزمائش تھی کہ توحید کو پہچانے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی بھیجا ہے عزیزو، ہم بھی پہچانے توحید کو۔ ہم اگر حنفی پیدا ہو گئے تو بس ہم نے اپنے آپ کو حنفی سمجھ لیا ہے، ہم اگر شافعی پیدا ہو گئے، مسلمانوں میں فقہ شافعی کو ہم سمجھتے ہیں تو بس ہم شافعی سمجھتے ہیں، دوسرے فقہوں کو ہم غلط قرار دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے نکلنا چاہیے، ہمیں حق کی تلاش کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کو پہچاننا چاہیے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کو سمجھنا اور پہچاننا چاہیے۔ یہ پہلی آزمائش تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، جس میں وہ پورا اترے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو ان کی حکومت کا بڑا بت خانہ تھا، اس بت خانے میں گئے۔ کیسے گئے کہ لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی لوگوں نے کہا کہ تم بھی میلے میں چلو، تو ان کی کچھ طبیعت خراب ہوگی، کچھ نزلہ زکام کھانسی، چھوٹی موٹی طبیعت، آدمی کسل مندی ہوتی ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے جانے کا، تم لوگ جاؤ۔ سب لوگ چلے گئے، پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں آئے اور ہتھوڑی سے سارے بتوں کو توڑتے جاتے تھے، اور سیدھے ہاتھ سے، قرآن مجید کہتا ہے سیدھے ہاتھ سے وہ بتوں کو توڑتے جاتے تھے، اور جو چڑھاوے کی چیزیں تھی، کھچڑا، کھیر اور فیرنی اور دودھ، وہ ادھر اونڈیلتے جاتے تھے اور کہتے تھے کھاؤ نا، کھاتے کیوں نہیں ہو، پیو نا، پیتے کیوں نہیں ہو۔ اور پھر سارے بتوں کو تہس نہس کر دینے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا، اس کے گلے میں ہتھوڑی ڈال کر ہٹ جاتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بت خانے کے بتوں کا یہ برا حال ہے، کہتے ہیں ارے یہ کس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں ایک نوجوان ہے کہ جو ہمارے بتوں کا برا بھلا کہتا ہے۔ بلایا جاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو پوچھتا ہے بادشاہ وقت، کس نے کیا ہے ہمارے بتوں کا یہ حال؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انہی لوگوں سے پوچھ لو۔ تو سب لوگ بیک زبان کہتے ہیں یہ کہاں سے جواب دیں گے، یہ جواب تو دے نہیں سکتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، تو تم نے ان کو معبود بنایا کیوں ہے، تم ان کو پوچھتے کیوں ہو؟ تو بادشاہ کہتا ہے ارے یہ تو ایسا جواب ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو بادشاہ وقت پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ جس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے کہتا ہے اس کو رہا کر دو، اور جو دربار میں بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے جاؤ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، زندگی اور موت کے فیصلے تو میں بھی کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس طرح یہ مانے گا نہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ایسا کر کے آج سورج کو مغرب سے نکال دے۔ بس یہ بات سن کر سارے اہل دربار ششدر رہ جاتے ہیں۔ جب دلیل ہار جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ وقت کہتا ہے آگ میں ڈال دو، دلیل نہیں رہی نا، دلیل کی کوئی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کر نہیں سکتے تھے۔ تو یہی ہوتا ہے پھر جب دلیل ہار جاتی ہے تو دہشت گردی، ظلم، بربریت شروع ہو جاتی ہے، آگ میں ڈال دو۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آگ لگائی جاتی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کی تیاری کی جاتی ہے، اور آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس آگ سے فرماتے ہیں اے آگ قلنا یا، اس آگ سے فرماتے ہیں کہ اے آگ آج میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور رحمت بن جا۔ قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج میرے ابراہیم کو کوئی غضب نہیں پہنچنی چاہیے۔ اے آگ میں نے تجھے بنایا ہے کہ تو جلائے، تیری فزکس، تیری طبیعت یہ ہے کہ تو جلاتی ہے، لیکن آج میرے ابراہیم کو کوئی غضب نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور لوگ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سے جیسے ایئر کنڈیشن سے نکل رہے ہیں، اس آگ سے نکلتے ہیں۔ یہ دوسری آزمائش تھی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں اور فلسطین کی طرف آتے ہیں، یہاں دعوت کا مرکز بناتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین تیسری آزمائش کرتے ہیں۔ ان کی دوسری شادی جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور ان سے اللہ رب العالمین سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنی خاندان کے ایک حصے کو اب خانہ کعبہ لے جاؤ، دعوت کے اصل مرکز جو مکہ میں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ننھے سے بچے تھے، ان کو لے کر چلتے ہیں اور اس بے آب و گیا وادی میں پہنچتے ہیں۔ اور حضرت ہاجرہ کو جب چھوڑ کر جانے لگتے ہیں
تو बेचारी बौलाई भी पीछे पीछे दौड़ती हैं, कहाँ छोड़े चले जा रहे हैं, यहाँ तो ना कोई साया है, ना कोई दरख्त है, ना कोई इंसान है, ना कोई चरिंद परिंद है, कुछ भी नहीं है, ना खाने पीने की चीज है, ना पानी है, कहाँ छोड़े चले जा रहे हैं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते हैं। हजरत हाजरा को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिल पर सकीनत नाजिल करता है, पूछती हैं क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बान मुबारक से जवाब नहीं देते हैं, चेहरे मुबारक हिलाते हैं कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। बस ठंडक पड़ जाती है। फरमाती है हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम कि जब ये अल्लाह का हुक्म है तो वही मेरी हिफाजत करेगा, वही मेरी खबरगिरी करेगा। और फिर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़कर जब पहाड़ की ओट में बच्चा और बीवी हो जाते हैं तो अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हैं कि ऐ अल्लाह मैं तेरे हुक्म पर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह इनके रिस्क का इंतजाम करना, ऐ अल्लाह इनको अमन देना। और वो बाप अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को पूरा करके जा रहा होता। ये तीसरी आजमाइश थी जिसमें सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरा उतरते हैं। और यहां भी हम सब लोग देखते हैं कि खाना पीना जो थोड़ा बहुत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे गए थे वो खत्म हो जाता है। नन्हे इस्माइल प्यास से बिलबिला रहे होते हैं, और हजरत हाजरा सफा से मरवा, आजकल तो अगर आप हज पे जाएं तो एक जबरदस्त मार्बल का फर्श है, आदमी सफा से मरवा तक एयर कंडीशन हॉल से गुजर के जाता है। उस जमाने में तो पत्थर पहाड़ियां नोक निकली हुई उस पर दौड़ती भी जाती हैं, सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, 7 चक्कर इस तरह लगाती हैं। फिर देखती हैं कि नन्हे इस्माइल की एड़ियों से रगड़ से पानी निकल आया है, भाग कर आती हैं, और पानी जो बह रहा होता है तेजी से, उस पानी को कहती हैं जम 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 जम, रुक जा। वो पानी रुक जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी का इस तरह इंतजाम करते हैं। और खाने का इंतजाम भी इस तरह होता है कि कबीला बनु जहम जो सबसे पहला कबीला था, जो उसका सक्का पानी ढूंढने के लिए निकलता है, उसे अंदाजा होता है कि पानी यहां पर होगा। जब वो यहां पर आते हैं तो देखते हैं कबीला बनु जहम के लोग कि एक औरत और एक बच्चा है, उनसे कहते हैं कि हमें पानी चाहिए। तो हजरत हाजरा कहती हैं पानी मेरा है, मुझे खाने पीने की चीज दो और पानी ले लिया करो। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिस्क का भी इंतजाम कर देता है। और उसके बाद फिर चौथी आजमाइश होती है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि अपने बेटे इस्माइल को जो 13-14 साल के हो गए हैं, अपने बाप के साथ काम करने के काबिल हो गए हैं, कहा इसे ज़बह कर दो। और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 दिन तक जब ख्वाब देखते हैं तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब्बा जान क्यों घबराते हैं, अल्लाह का हुक्म है, कर डालिए ये काम, इसमें सोचने की क्या बात है। किसने सिखाए थे इस्माइल को यह आदाब फर्जंदी? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चलते हैं, और फिर बेटा कहता है कि मुंह के बल लिटा दीजिए, मुंह के बल लिटाते हैं और ज़बह करने लगते हैं तो अल्लाह ताला मेंढा भेज देता है। इस कुर्बानी को भी कबूल करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या तबसरा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ए इब्राहिम तूने तो ख्वाब को भी सच्चा कर दिखाया मेरे दोस्त, ए मेरे खलील तू तो मुझ पर मर मिटाया, तूने तो ख्वाब को भी सच्चा कर दिखाया। वह इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, जब वो इन तमाम आजमाइशों में पूरा उतरे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हम तुम्हें तमाम इंसानों का इमाम और पेशवा बना रहे हैं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा काला वमिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद के बारे में क्या हुक्म है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया काला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, तुम उसमें से, तुम्हारी औलाद में से, तुम्हारी ज़ुर्रियत में से, तुम्हारी कौम में से जो लोग जुल्म करने वाले होंगे, जालिम होंगे, उनके लिए मेरा ये वादा नहीं है, उनको मैं इंसानों का इमाम नहीं बनाऊंगा, उनको इमामत सालिहा नहीं दूंगा। इमामत सालिहा तो उन लोगों के लिए होगी कि जो जालिम नहीं होंगे, अतात गुजार और फरमाबरदार होंगे, उन्हें मैं इंसानों का इमाम बनाऊंगा। और फिर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से और ये कि हमने इस घर को लोगों के लिए मरकज और अमन की जगह करार दिया था, और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां इबादत के लिए खड़े होते हैं इस मकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ और इत्तिकाफ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। इस घर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरकज दावत बनाया। खानदान का एक हिस्सा बैतुल मक़दिस में जहां पे हजरत सारा अलैहिस्सलाम है, और खानदान का एक हिस्सा खाने काबा में मक्का में जहां पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम है।
یہ دعوت کا دوسرا مرکز ہے۔ اللہ رب العالمین دونوں سے فرماتے ہیں کہ اس گھر کو پاک رکھنا، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس صفائی کا مطلب صرف جھاڑو دے کر صفائی نہیں ہے، صرف دھونا دھلانا اور پوچھا لگانا نہیں ہے، بلکہ اس صفائی کا مطلب فکری صفائی بھی ہے کہ یہاں صرف توحید کی آواز بلند ہو، یہاں پہ اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جائے، یہاں اللہ رب العالمین کا گھر سمجھ کر اس کے گرد طواف کیا جائے، اس جگہ کو پاک اور صاف رکھو۔ یعنی نہ ذہنی طور پر کوئی گندگی ہونی چاہیے، نہ جسمانی طور پر کوئی گندگی ہونی چاہیے، نہ انوائرمنٹ کے اعتبار سے کوئی گندگی ہونی چاہیے۔ اس جگہ کو صاف ستھرا رکھو۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس توحید کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ اور مکہ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سورہ قریش میں یہ بات بیان کی کہ یہ پرامن شہر مکہ حج کی جگہ تھی، یہ پرامن شہر تھا، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، یہاں پہ سب لوگ آ کر ٹھیک ہو جاتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس شہر، اے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اس جگہ کے لیے، پرامن شہر کے لیے، امن کے لیے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو تجھے اور آخرت کو ماننے والے انہیں رزق دے۔ کیوں یہ دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ اوپر دعا کی تھی کہ میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ نے کہا تھا کہ امامت صالحہ میں ان لوگوں کو نہیں دوں گا جو ظالم ہوں گے۔ تو اتنے اطاعت گزار و فرما بردار تھے کہ اب دعا ہی تبدیل ہو گئی، اب دعا میں بھی بات کر رہے ہیں کہ جو تیرے اطاعت گزار، جو تجھے ماننے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں انہیں اچھا رزق لینا۔ تو اللہ رب العالمین فوراً فرماتے ہیں کہ جو نہ مانے گا چند روزہ زندگی کا رزق میں اسے بھی دوں گا۔ امامت صالحہ کے لیے صالح لوگ ہونے چاہیے، لیکن رزق میں کافروں کو بھی دوں گا، انکار کرنے والوں کو بھی دوں گا۔ یہ کلیئر کر دیا اللہ رب العالمین نے، رزق میں سب کو دوں گا، لیکن آخر کار جو انکار کرنے والے لوگ ہیں اللہ کا، اس کے رسول کا اور آخرت کا، اس کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، بالآخر انہیں جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جہنم میں اللہ رب العالمین انہیں داخل کرے گا۔ عزیزو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک ایسی بہترین زندگی ہے، اطاعت گزاری، وفا شعاری اللہ رب العالمین پر مر مٹنے کے لیے۔ اسلمت لرب العالمین، جب اللہ رب العالمین نے کہا تھا اے ابراہیم میرا اطاعت گزار ہو جا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے بھی نہیں سوچا، کیا جواب دیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرما بردار ہو گیا، اب کچھ سوچنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اس کے اطاعت گزار فرما بردار ہو جائیں، ہم بھی اسلمت لرب العالمین کی بات کہیں، ہم بھی اپنے رب کے فرما برداری کرنے والے بن جائیں، اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر سچے ایمان لانے والے بنے، وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے، اپنے اہل و عیال کو اس سے بچانے والے بنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے، ہم بھی اس کے بہترین بندے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین اس سیدھے راہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔